رکو نمبر 3 جو کہ آیات 41 سے 50 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 41 ہے، اور تذکرہ کیجیے اس کتاب میں ابراہیم کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ آیت نمبر 42 سے 50 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بت پرستی سے باز رہنے کے لیے کہا اور ان سے کہا فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، آپ میری اتباع کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ لیکن ان کے والد نے ان کی بات نہیں مانی اور ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنگسار کر دوں گا یا تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سلام کہتے ہوئے ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا نصیب کرتے ہیں اور اعلیٰ درجے کی شہرت ان کو نصیب کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 51 سے 65 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 51 میں ہے، اور کتاب میں تذکرہ کیجیے موسیٰ کا، یقیناً وہ خاص کیے گئے تھے اور وہ تھے رسول نبی۔ خاص کیے گئے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان سے سرگوشی کی تھی، ان سے کلام کیا تھا۔ آیت نمبر 52 اور 53 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سرگوشی کی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبی بنایا۔ انہوں نے اپنی ہیلپ کے لیے مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ان کی دعا کو۔ آیت نمبر 54 سے 57 میں ہے مختصراً اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، بہت مختصر میں۔ آیت نمبر 58 سے 63 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے نوح، ابراہیم، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہدایت یافتہ بندوں کو نکالا، پھر اس کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے نعمتوں بھری جنت کے۔ آیت نمبر 64 سے 65 میں ہے جبریل علیہ السلام کی زبانی کہلایا اللہ تعالیٰ نے، اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر اپنے رب کے حکم سے، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، پس آپ اسی کی عبادت کریں۔ اصل میں اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے والہانہ محبت اور بے پناہ عشق اور شوق ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا وقفہ بہت شاق گزرتا تھا۔ آپ چاہتے تھے جلدی جلدی وحی آیا کرے، جبریل جلدی جلدی وحی لے کے آیا کریں، تو حضرت جبریل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکوہ کر ڈالا کہ آپ جلدی کیوں نہیں آتے ہیں، آپ جلدی آیا کریں، مجھے غیب نہیں پسند آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عجلت کو پسند نہیں فرمایا اور جبریل امین کے الفاظ میں ان کو میسج دیا کہ ہم اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، یعنی جبریل کے بس کا نہیں ہے کہ کب وحی لے کے آنا ہے کب نہیں، یہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے ویسا جبریل امین کرنے کو باؤنڈ ہوتے ہیں۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 66 سے 82 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 66 ہے، اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا۔ آیت نمبر 67 میں ہے کیا انسان یہ بات نہیں یاد کرتا کہ ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا جس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آیت نمبر 68 سے 70 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم ضرور جمع کریں گے لوگوں کو اور چن کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور آیت نمبر 71 میں ہے تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس پر وارد نہ ہو، یعنی کہ تمام کے تمام انسانوں کو جہنم کے اوپر سے پلسرات سے گزرنا ہوگا، کوئی بھی انسان ایسا نہ ہوگا جو جہنم کا نظارہ کرتے ہوئے پلسرات سے نہ گزرے، سب کو وارد ہونا ہے جہنم کے اوپر سے۔ آیت نمبر 75 میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو رحمان اسے بہت ڈھیل دے دیتا ہے۔ آیت نمبر 76 میں ہے اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی۔ تو جو ہدایت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جو گمراہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں ہے جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں وہ روز آخرت ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور وہ پہچانیں گے بھی نہیں ان کو۔ رکو نمبر 6 آیات 82 سے 98 تک ہے۔ آیت نمبر 83 ہے کہ ہم کافروں پر شیاطین بھیجتے رہتے ہیں اور وہ انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 84 اور سے 87 میں ہے کہ مجرموں کے لیے جہنم ہے اور ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ آیت نمبر 88 سے 92 میں بہت احساس کرنے والی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ رحمان کے لیے بیٹا بنانے بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پیدا کیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے، بہت بھاری بات کہی ہے، گویا اللہ کو گالی دی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان احساس کر لے تو پھٹ پڑنے کو ہے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین کھل پڑنے کو ہے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ چلے ہیں رحمان کے لیے بیٹا بنانے۔
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے. یہ بہت بہت بڑی بات ہے یہاں پر شرک کے خلاف. آیت نمبر 96 میں ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان قریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. سمجھ گئے آپ لوگ کہ لوگوں سے محبت کون کرنے لگتا ہے؟ جو ایمان والے اور اعمال صالح کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اور لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. آیت نمبر 97 میں ہے تو ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ساتھ متقین کو اور خبردار کر دیں اس جھگڑالو قوم کو. آیت نمبر 98 میں ہے اور ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی، یا آپ سنتے ہیں ان کی کوئی بھنک بھی؟ یہ تھی آخری آیت سورہ مریم کی. اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی طرف. سورہ طٰہٰ مصحف میں 20 نمبر کی سورہ ہے. اس میں 8 رکوع اور 135 آیات ہیں، اور اس سورہ کا زمانہ نزول سورہ مریم کے قریبی زمانے کا ہی ہے. ممکن ہے ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو. بہرحال یہ تو بالکل طے شدہ ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اور حضرت عمر کا قبول اسلام آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا. مختصر میں بتائیں گے کہ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے. راستے میں کسی نے کہہ دیا کہ محمد کو تو بعد میں دیکھنا، پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن بہنوئی بھی اس پر ایمان لا چکے ہیں. تو ان کا غصہ اور بھڑک گیا، اپنی بہن کے گھر جا پہنچے فاطمہ بنت خطاب کے وہاں، اور وہاں ان کے بہنوئی بھی تھے حضرت سعید ابن زید، اور دونوں کو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ قرآن مجید سکھا رہے تھے. تو حضرت عمر نے تھوڑا سا سن لیا تھا، پوچھا یہ کیا تھا؟ تو ان کی بہن نے کہا، دکھانے سے منع کر دیا. پہلے تو انہوں نے بے تحاشا پٹائی شروع کر دی، اور پھر وہ جو قرآن سنا تھا اس سے ان کا دل جو ہے اس کی طرف تھوڑا سا مائل ہوا. پوچھا وہ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ. تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ ان کی بہن، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے ہاتھ لگانے نہیں دیں گے، پہلے بتاؤ کہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور غسل کر کے آؤ. غسل کیا، پھر اس کے بعد حضرت خباب بن ارت جو کہ چھپ گئے تھے باہر نکل کر آئے، پھر انہوں نے سنایا، اور یہی سورہ طٰہٰ وہ لوگ اسٹڈی کر رہے تھے. اسی کو حضرت عمر نے سنا، بس سننا تھا کہ جو کچھ کسر باقی تھی ایمان میں وہ اسی وقت پوری ہو جاتی ہے. اور حضرت خباب بن ارت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں حضرت عمر جا کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ جو ہے اپنے گروپ میں وہ منفرد سورہ ہے. سورہ انبیاء جو کہ اس کے بعد ہے، اور سورہ مریم جو کہ اس سے پہلے ہے، یہ دونوں کا آپس میں گروپ ہے، مشابہت ہے. اور سورہ طٰہٰ اپنے آپ میں الگ ہے. اور اس کی مشابہت اگر ہے تو سورہ یوسف سے ہے. اس میں ایک رسول کا ذکر ہے یوسف علیہ السلام، اور اس میں ایک رسول کا ذکر ہے اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. اس میں 8 رکوع میں 5 رکوعوں پر مسلسل موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں. اس لحاظ سے سورہ طٰہٰ کی سورہ یوسف سے معنوی نسبت بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تھے اور وہاں آباد ہوئے تھے، اور جس کا ذکر سورہ یوسف میں ہے. اور سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون سے انہیں نجات ملی تھی، اور وہ واپس اپنے آبائی جو وطن تھا فلسطین وہاں کے لیے واپس روانہ ہوئے تھے، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے. سورہ طٰہٰ کا رکن نمبر 1 ہے جو کہ آیات 1 سے 24 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 اور 2، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طٰہٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت شاک گزرتا تھا جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا، تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے تھے گویا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے قرآن نہیں نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں. آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، باقی ان کا ایمان لانا نہ لانا وہ آپ کے ذمے نہیں ہے. آیت نمبر 3 ہے، یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. آیت نمبر 4 سے 8 میں ہے، جس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے ان آیات میں. اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے کہ کیا آپ کو پہنچی ہے خبر موسیٰ علیہ السلام کی جب اس نے دیکھی تھی ایک آگ
یہ واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے. انہوں نے مصر میں ایک کو مکہ مار دیا تھا، مار گیا تھا، تو وہاں سے بھاگ نکلے تھے اور مدین جا کے ٹھہرے تھے سالہ سال. پھر وہاں سے جب شادی وادی کر کے نکاح کر کے اپنی بیوی کے ساتھ فیملی کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تب انہوں نے طور کے پاس ایک آگ دیکھی. تو وہاں پر رکے اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں کوئی انگارہ لے آتا ہوں، شاید ہم تاپیں گے کیونکہ جاڑے کی رات تھی، یا تو پھر کوئی راستہ ہی پتہ چلے گا، کوئی رہنمائی مل جائے گی. آیت نمبر 11 میں ہے پھر جب وہ آیا اس کے پاس تو ندا دی گئی اے موسیٰ. آیت نمبر 12 میں ہے انی انا ربک، میں ہی تمہارا رب ہوں. آیت نمبر 13 میں ہے تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے. یہ میدان طوا کا واقعہ ہے. آیت نمبر 14 میں ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی بے شک کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے میرے، اور میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. آیت نمبر 17 سے 23 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، عصائے موسیٰ اور ید بیضا، یہ دونوں معجزات دے کر فرمایا. آیت نمبر 24 میں اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی کی. رکو نمبر 2 آیات 25 سے 55 پر مشتمل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. آیت نمبر 25 سے 28 بہت معروف دعا ہے. قال رب اشرح لی صدری، ہے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، ویفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں. کسی بھی خطیب کو، کسی بھی داعی کو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. بہت پیاری دعا ہے. آیت نمبر 29 سے 36 میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر یعنی اپنا مددگار بنانے کا اللہ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، اور پھر بچپن میں جو ان پر احسان کیا تھا وہ یاد دلایا. وہ کچھ اس طرح ہے. آیت نمبر 37 سے 40 کے درمیان کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو، اور پھر اس کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کو دریا میں فالو کرتی جا رہی تھی کنارے سے، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صندوق شاہی محل میں داخل ہو چکا ہے. اور پھر وہ اس نے مشاہدہ کیا کہ آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اس نے کہا کہ ہم اس کو لے لیتے ہیں، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت، اتنا چارمنگ بنا دیا تھا کہ جو بھی دیکھتا بالکل محبت سے بھر جاتا. تو اس طرح سے وہ موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچ گئے، اور ان کی بہن نے مشورہ دیا آسیہ کو کہ ایک گھر میں تمہیں بتاتی ہوں جو بچے کو دودھ پلائے، اور اپنی ماں کے بارے میں مشورہ دیا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام واپس جلدی ہی اپنی ماں کی گود میں واپس پہنچ گئے اور اپنی ماں کا ہی دودھ پیا. آیت نمبر 43 سے 55 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا اب تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. دونوں فرعون کے پاس پہنچتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں. تو فرعون نے پوچھا سب سے پہلے تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے پھر ہدایت دی ہے. تو فرعون نے کہا پھر پہلی نسلوں کا کیا ہوگا، یعنی جو پہلے مر چکے اب ان کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھیں کتنا حکمت بھرا جواب، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اب سوچیے اگر ہم لوگ ہوتے تو کیا کہنے والے تھے؟ وہ سب کے سب جہنمی ہیں. اب یہ کتنا خلاف حکمت ہو جاتا. دعوت دیتے وقت دوسروں کی جذباتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہے، وہ بت پرست تھے، وہ بہکے ہوئے لوگ تھے، نہیں. کیا جواب دیا؟ اتنا پیارا جواب، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو انعامات اور احسانات عطا کیے تھے وہ یاد دلائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو نعمتیں دے رکھی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ان نعمتوں کو یاد دلایا اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی. رکو نمبر 3 جو کہ آیات 56 سے 76 پر مشتمل ہے، اور اس پورے رکو میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دی مگر اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا اور کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور پھر فائنلی یہ طے پایا کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے. تو اس طرح مقابلے کا دن جب آ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پرسنلی سمجھایا کہ اللہ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ مت باندھو اور اللہ کے رسول سے مقابلہ مت کرو. تو ان میں آپس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تھا.
کہ وہ کچھ کہنے لگے تھے کہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرعون کا بہت بڑا پریشر رہا ہوگا، اس لیے مقابلہ ہوا. اور جب جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹیاں اور رسیاں ڈالی تو دیکھنے والوں کی نظر میں وہ دوڑتی ہوئی نظر آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور جو سانگ انہوں نے بنائے تھے ان سب کو نگل گیا. تو جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. فرعون کو بڑا برا لگا. اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف جانب کے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنے میں سولی دوں گا. تو جادوگروں کا جواب تھا جو انسٹنٹ، وہ کیا تھا؟ فَاقْضِ انتقاض، اب تجھے جو کرنا ہے کر لے. سوچیے کتنی بڑی بات، فوراً کے فوراً ایمان اتنا پختہ. تو پھر آگے ہے کہ جو کوئی مجرم کی حیثیت سے آئے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. رکو نمبر 4 آیات 77 سے 89 تک پر مشتمل ہے. آیت نمبر 77 سے 79 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے صحرائے سینا کی طرف. فرعون نے ان کا تعقب کیا اور یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا. آیت نمبر 80 اور 82 میں ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، بنی اسرائیل ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی اور صحرا میں تم پر من اور سلوہ نازل کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا. آیت نمبر 83 میں ہے، اے موسیٰ یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کر دیا اپنی قوم کو چھوڑنے پر؟ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو طے شدہ وقت تھا کوہ طور پر جانے کا، اس سے پہلے ہی تیز رفتاری سے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں، بے چینی میں اتنی عجلت کر دی. آیت نمبر 84 میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے پروردگار میں تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. ان کا خیال تھا کہ شاباشی ملے گی جلدی آنے سے، اور وہاں پر ڈانٹ پڑ گئی، کیوں عجلت کیوں کیا، اتنی جلدی چھوڑ کر قوم کو کیوں آئے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دی. آیت نمبر 85 سے 89 میں ہے کہ آپ کی قوم آپ کے بعد فتنے میں پڑ گئی ہے اور اس سامری نے ان کو بہکا دیا ہے. تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام پلٹے بہت ہی غصے میں، بہت رنجیدہ ہو کے، غضبناک ہو کے، اور ان کے پیچھے سامری نے کیا کیا تھا، بچڑا بنا دیا تھا اور کہا خدا تو تمہارا یہ ہے، موسیٰ تو بھٹک گئے ہیں جو کوہ طور پہ چلے گئے خدا کو ڈھونڈنے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. رکو نمبر 5 آیت نمبر 90 سے 104 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 90 سے 98 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کی باز پرس کی. ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری ماں کے جنے میری داڑھی اور میرے سر کے بال پکڑ کر نہ کھینچ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی خبر لی تو اس نے کہا میں نے دیکھی ایک چیز جو انہوں نے نہیں دیکھی، تو میں نے بھر لی ایک مٹھی رسول کے نقش پا سے، تو میں نے اس میں ڈال دی. یعنی سامری جو ہے ایک راہب تھا اور اس نے اپنی علم کے زور پر جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا اور آپ کے قدموں کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ اٹھا کے اسی جو زیورات کو پگھلا کے بچڑا بنایا تھا اسی میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے اس میں آواز آ گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم جلا کر اسے راکھ کر دیں گے اور سمندر میں بکھیر دیں گے. حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. آیت نمبر 99 سے 104 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو وہ حالات اس زمانے کے جو گزر چکا، اور جس نے اس قرآن کا اعراض کیا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. رکو نمبر 6 آیات 105 سے 115 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 105 سے 107 میں ہے کہ روز محشر جتنے پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور بکھیر دیے جائیں گے، اور زمین میں کوئی نشب و فراز نہیں ہوں گے، کوئی رجس فروز نہیں ہوگی، بلکہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی. آیت نمبر 108 سے 111 میں ہے کہ اللہ کے خوف سے روز آخرت آوازیں پست ہو جائیں گی، کوئی اس دن سفارشی نہیں ہوگا، سارے چہرے بالکل جھکے ہوئے ہوں گے. آیت نمبر 114 میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو پیاری سی دعا سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. رکو نمبر 7 جو کہ آیات 116 سے 128 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 116 سے 123 میں ہے قصہ آدم اور ابلیس، اور یہ مصحف میں 5ویں بار تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، اور شارٹ میں بھی دیکھیں تو پھر 6ٹھی بار آ رہا ہے. سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع، سورہ اعراف کا 2سرا رکوع، سورہ ہجر کا 3سرا رکوع، سورہ بنی اسرائیل کا 7واں رکوع اور سورہ کہف کا 7واں رکوع. اور اس کے علاوہ سورہ کہف کے 7ویں رکوع میں چھوٹا ہے، شارٹ میں ہے، تو اس طرح 6ٹھی بار یا تفصیل میں تو 5 بار آ چکا ہے، اس لیے پورا سکپ کرتے ہوئے آیت 124 میں ہے
اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی بہت تنگی والی. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو بھول جاتا ہے نا تو دنیا میں سکون اور اطمینان اس کا ندارت ہو جاتا ہے, اور ساری دولت اور بہت ساری شہرت مل کے بھی اسے سکون نہیں دے پاتی ہے, بے چین ہو جاتا ہے وہ انسان. اور ہم اٹھائیں گے قیامت کے دن اس کو اندھا. آیت نمبر 128 میں ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے بہت سی قوموں کو, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. رکو نمبر 8 جو کہ آیات 129 سے 135 پر مشتمل ہے, آیت نمبر 129 میں ہے, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور اگر یہ وقت معین مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو یہ عذاب ان پر چمٹ چکا ہوتا. آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے اور تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے. آیت نمبر 131 میں ہے کہ اے نبی آپ دنیا کی زینت جو ہے اس کی طرف نگاہ بھی مت کریے. آیت نمبر 132 میں ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جم جائیے. اب غور کریے کیا یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں. آیت نمبر 134 میں ہے اگر ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے انہیں عذاب میں ہلاک کر دیتے تو یہ لازماً کہتے کہ ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے. آیت نمبر 135 میں آپ کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے پس تم لوگ بھی انتظار کرو. یہ دیکھیے کنکلیوژن اسی طرح آتا ہے, کنکلیوڈنگ آیات شاید اب تک آپ کو سمجھ میں آنے لگی ہو. تو عنقریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. اس کے ساتھ ہی سورۃ طٰہٰ بھی مکمل ہوتی ہے, اور سورۃ طٰہٰ کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ 16واں پارہ بھی مکمل ہوا الحمدللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.